عادل گیلانی مرحوم کی بات ہے، فرمایا محبت بھی ہوا کرتی ہے، دل بھی دل سے ملتا ہے، محبت بھی ہوا کرتی ہے، دل بھی دل سے ملتا ہے، یہ سب ہوتا ہے لیکن آدمی مشکل سے ملتا ہے، ملاتے ہو اسی کو خاک میں جو دل سے ملتا ہے، اور میری جان چاہنے والا بڑی مشکل سے ملتا ہے۔ اور ہم نے آج تک شکر ادا نہیں کیا کہ اللہ تعالیٰ کا ہم پر کتنا بڑا کرم ہوا کہ اس نے ہمیں انسان بنایا، کیونکہ دوستو اللہ میاں اس پہ قادر تھا کہ نہیں ہمیں گدھے بنا دیتا ہے؟ یہ ساری ریڑیاں ہم کو گھسیٹنی پڑتی اور ڈنڈے کھاتے وہ الگ، کتا بنا دیتا تو ہم اس کا کیا بگاڑ لیتے، خنزیر بنا دیتا تو ہم اس کا کیا بگاڑ لیتے، اس نے انسان بنایا، اور پھر اس سے بڑا کرم یہ کیا کہ ہم کو مسلمان بنایا۔ اگر ہم سکھ کے گھر میں پیدا ہو جاتے تو نہ کلمہ ملتا، نہ ایمان ملتا، نہ قرآن ملتا، نہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ملتے۔ چوڑے چماروں کے گھر میں پیدا کر دیتا، یہودیوں عیسائیوں کے گھر میں پیدا کر دیتا تو ہم لوگ مسلمان نہیں بن سکتے تھے، کافر بن کے مرتے۔ اور اس سے بڑا کرم یہ فرمایا کہ اس نے ہمیں مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی بنایا۔ اگر وہ چاہتا تو نوح علیہ السلام کا امتی بنا دیتا، موسیٰ علیہ السلام کا امتی بنا دیتا، اور کسی پیغمبر کا امتی بنا سکتا تھا۔ حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی سب قید رحمت اللہ علیہ فضائل امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم پر لکھتے ہیں کہ دیکھو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان سب سے بڑی، عظمت سب سے اونچی، ایک خدا کی خدائی کے بعد ساری کائنات میں سب سے افضل ترین حضرت محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے۔ مرتبہ اتنا بڑا، اور لائے ہیں 1,24,000 انبیاء کرام کے بعد، سب سے اخیر میں لائے۔ تو حضرت شاہ صاحب لکھتے ہیں کہ اس میں نکتہ یہ ہے امت کا بھلا اللہ پاک نے سوچا۔ آپ لوگوں سے پوچھتا ہوں، نوح علیہ السلام کی امت قبروں میں ہے، موسیٰ علیہ السلام کی امت زمین میں ہے کہ نہیں، داؤد علیہ السلام کی امت قبروں میں پڑی ہے کہ نہیں؟ اللہ میاں نے اس لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اخیر میں لائے تاکہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو قبر میں گناہگاروں کو بھی زیادہ عرصہ عذاب نہ بھگتنا پڑے۔ نعرہ تکبیر، جان رسالت، لاکھوں برس گزر گئے نوح علیہ السلام کی امت کو عذاب بھگتتے، فرمایا اخیر میں لاؤ تاکہ گناہگار کا بھی بھلا۔ اور پھر قیامت میں جب حساب و کتاب شروع ہو تو ترتیب تو یوں ہونی چاہیے نا کہ پہلے آدم علیہ السلام کی امت کا حساب و کتاب ہو، پھر نوح علیہ السلام کا، پھر موسیٰ علیہ السلام، اس طرح سے ترتیب وار ایک ایک نبی اور ایک ایک پیغمبر کی امت کا حساب و کتاب ہونا چاہیے۔ مگر یہاں یہ ہے کہ حساب و کتاب سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت سے شروع ہوگا، اس لیے کہ قیامت کے خوفناک منظر میں، تباہ کن گھڑیوں میں، ہوش ربو حالات میں حضور کی امت کو کھڑے ہو کر انتظار نہ کرنا پڑے۔ تمہیں کیا معلوم ہے کہ انتظار کی گھڑیاں کتنی مہنگی ہوتی ہیں؟ یہ بات اصل میں عشق کی ہے، جس کو انتظار کرنا پڑے اسے پتا چلتا ہے کہ ایک ایک گھڑی 100 برس کی بن جاتی ہے۔ ڈیپو پہ لوگ راشن لینے جاتے ہیں، لائن میں کھڑے ہوتے ہیں، ایک آدمی اگر آگے سے لے جائے نا پوری لائن گالیاں دیتے ہو، پھڑو اس کو کہہ رہا ہے پھڑو۔ حالانکہ ایک آدمی اگر لے گیا تو کیا ہوا؟ اسٹیشن پہ ٹکٹوں کی لائن لگتی ہے، اگر ایک آدمی آگے سے گھس جائے سارے شور مچاتے ہیں تاکہ اتنی دیر انتظار نہ کرنا پڑے کہ ایک آدمی ٹکٹ لے یا راشن لے۔ تو قیامت کا حساب و کتاب اللہ پاک نے امت کی بھلائی کے لیے سب سے پہلے شروع فرمایا تاکہ حضور کی امت کو کھڑے ہو کر انتظار نہ کرنا پڑے۔ اب بھی اگر ہماری سمجھ میں بات نہ آئے تو پھر کسی کا کیا قصور ہے؟ مولانا مناظر عادل گیلانی مرحوم کی بات ہے، فرمایا محبت بھی ہوا کرتی ہے
بھی دل سے ملتا ہے، محبت بھی ہوا کرتی ہے، دل بھی دل سے ملتا ہے، یہ سب ہوتا ہے لیکن آدمی مشکل سے ملتا ہے، ملاتے ہو اسی کو خاک میں جو دل سے ملتا ہے، اور میری جان چاہنے والا بڑی مشکل سے ملتا ہے۔ آدمی یوں ہی پیدا نہیں ہوا کرتے، یہ جو دینی مدارس ہیں انہی کی برکت ہے ساری کہ آج ملک میں قوم میں علوم دین اور دین کی رمک چمک باقی ہے، ورنہ قوم نے کوئی کسر نہ رکھی قرآن کریم سے عداوت میں، بغاوت میں، نفرت میں۔ جو بھی اچھا ہوشیار لڑکا ہوگا، تنو مند صحت مند ہوگا، وہ کالج پڑھے گا، اندھا لنگڑا للا جو ہوگا وہ مدرسے میں آئے گا، جس کی لات ماری جائے اس کا باپ مدرسے میں لے کے آتا ہے، مولوی صاحب، قاری صاحب، اس کی والدہ کو بڑا شوق ہے قرآن پڑھانے کا، بس 4 بچے ہیں، ہمارا ارادہ یہ ہے کہ اس کو تو قرآن کا حافظ ہی بنانا ہے۔ ارے بنانا تیری ماں کا بس ہے، اس کو تو وہ انگریز لیتا ہی نہیں۔ اندھے کانے لنگڑے للے قرآن کے لیے اور ساری آل اولاد انگریز کے لیے، اور پھر دکانوں میں، بیٹھکوں میں، ہوٹلوں میں، کھیتوں پہ، گاڑیوں میں، موٹروں میں ایک بیٹھ کر کے عموماً بکواس کی عادت ہو گئی، اور مولویوں نے بیڑا غرق کر دیا۔ یہ ہوائی جہاز اغوا کر کے جو لے گئے تھے یہ مولانا تھے؟ یا انہوں نے جو 54 آدمی باہر بلایا یہ کون سی جامع مسجد کے امام تھے؟ ذمہ داری سے کہتا ہوں، دیوبندی، بریلوی، اہل حدیث، تینوں مکتب فکر کے علماء کی طرف سے ذمہ داری سے کہتا ہوں، 14 اگست سن 47 سے لے کر، سمجھنا، 14 اگست سن 47 سے لے کر آج 16 اپریل سن 81 تک کا ذمہ وار ہوں کہ آج تک کسی مکتب فکر کے عالم نے ملک کے خلاف غداری نہیں کی۔ میں تو دوسروں کا بھی ذمہ وار بنتا ہوں، کوئی بریلوی عالم، کوئی اہل حدیث عالم، کوئی دیوبندی عالم ثابت کرو، مقدمہ چلاؤ، تم مولوی کو تقریب پسند ملک کے ٹکڑے کرنے میں ثابت تم کرو، پھانسی کاری حدیث کو لگا دینا۔ شرم کی بات ہے، قرآن کے لیے قاری حنیف جولی پھیلا کر بھیک مانگتا ہے، کالج کے لیے اربوں روپیہ گورنمنٹ دیتی ہے، اور کالج کی پیداوار وہ ہے جو ملک کو تباہ کر رہی ہے۔ 16 سال تیرا بچہ کالج میں پڑھتا ہے مگر تیرا جنازہ پڑھانے کے قابل نہیں بنتا۔ تو ساڈے متھے لگے ہویا، پیدا ہویا تو بانگ آسی دیتی، تیری ماں کا نکاح آسی پایا، تیرا پیو مرے گا جنازہ آسی پڑا، ساڈے کو نس کے جاوے گا کتنے؟ کچھ عقل کرو، ایک مزاج بنا ہوا ہے، اور اگر رزلٹ دیکھو نا، مڈل کا، میٹرک کا، کالج کا، ایف اے کا، بی اے کا، ہمارے عربی مدرسوں کے مقابلے میں رزلٹ لا کے دکھاؤ۔ تم نے 100 نمبر کے پرچے رکھے ہوئے ہیں، 40 بھی لے لے تو پاس ہے، 60 نمبر کم لے لے، ہمارے یہاں کل 50 نمبر ہیں اور یہ علماء پونے 40 کر کے فیل کر دیتے ہیں۔ تمہیں دین کی کیسے قدر ہو؟ تمہارا واسطہ نہیں پڑا، تمہارا اس پہ خرچ کچھ نہیں ہوا۔ سلطان عالمگیر سبقت رحمت اللہ علیہ بادشاہ وقت ہے، حکمراں ہے دلی کا، در خیبر سے لے کر چاٹاگاؤں کی پہاڑیوں تک سلطان عالمگیر کی بادشاہت ہے، مگر دیندار اتنا ہے، توجہ کرنا، بادشاہ عالمگیر کو مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی 5000 حدیثیں زبانی یاد تھی۔ بادشاہ کو 5000 حدیث شریف زبانی یاد تھی، اور آج کل کی ہائی تعلیم کے بارے میں تمہیں بتاؤں،
بھائی کتنے سالوں کی بات ہے، عام خاص باغ میں جلسہ ملتان میں ایک وزیر آیا، تقریر کرنے سے پہلے کہنے لگا پڑھو درود شریف لا الہ الا اللہ محمد رسول تعلیم بہت ہو گئی ہے۔ عالمگیر بادشاہ نے 40 علماء بٹھا رکھے تھے جو فتویٰ لکھتے تھے، رات کو فتوے سنا کرتا تھا اور اشکال پیدا کرتا تھا۔ ملا جیون رحمت اللہ علیہ عالمگیر کا استاد ہے، انتقال کر گیا، میں نے اور آپ نے بھی مر جانا ہے۔ فوت ہونے سے پہلے وصیت نامہ لکھ دیا، فرماتے ہیں میری نماز جنازہ وہ آدمی پڑھائے جس کی تمام عمر میں جب سے ہوش و حواس سنبھالا ہے اس کی ایک دن بھی سفر میں، حضر میں، دکھ میں، درد میں، بیماری میں کبھی بھی کسی حال میں بھی تہجد کی نماز قضا نہ ہوئی ہو۔ دلی کی جامع مسجد کے سامنے جنازہ رکھا ہے، سارا دل بیت گیا، علماء موجود ہیں، محدثین موجود ہیں، مفتی موجود تھے، قاری موجود تھے، قاضی موجود تھے، مگر کوئی جنازہ پڑھانے کی جرت نہیں کرتا۔ کبھی نہ کبھی دکھ میں، درد میں، شادی میں، غمی میں تہجد کی نماز چلی جاتی ہے، کوئی جرت نہیں کرتا۔ عصر کا وقت ہوا، بادشاہ عالمگیر استاد محترم کے جنازے کے قریب پہنچا اور منہ سے کپڑا اٹھا کے کہنے لگا او اللہ والے تجھے کیا ملا، دنیا سے جاتے جاتے میرا راز کھول گئے۔ میں سمجھتا ہوں، جانتا ہوں کس کے بارے میں لکھ کے گئے ہو، کسے حکم دے کے گئے ہو، مگر اے اللہ والے یہ تو بتا، میری تمنا تھی، میری آرزو تھی کہ تیرے سوا، میرے رب کے سوا کوئی نہ جانے میں کیسا ہوں۔ والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما، وہ لوگ کتنے کامیاب ہیں جن کی راتیں سجدوں اور قیام میں بیت جاتی ہے۔ امن ہوا قانت آناء اللیل، عالمگیر بادشاہ کھڑا ہو کے رو رہا ہے اور کہنے لگا اللہ والے تجھے کیا ملا، دنیا میں میرا راز کھول دیا، اب میں بڑا مشکل میں ہوں، اگر میں اپنا راز بچاتا ہوں تیرا جنازہ پڑھانے والا کوئی نہیں، تیرا جنازہ پڑھاتا ہوں تو میرا راز نہیں بچتا، اللہ والے میں مصیبت میں آ گیا ہوں، میری تو بڑی تمنا تھی میرے رب کے سوا کوئی نہ جانتا میں کیسا ہوں۔ اب میں اور کیا کر سکتا ہوں، میرا اللہ مالک ہے۔ کھڑے ہو کر کے فرمانے لگے او لوگوں صفے درست کرو، میں فقیر جناب اولاد قرآن نہیں پڑھتی، ملکوں کی اولاد قرآن نہیں پڑھتی، ملکوں کی اولاد قرآن نہیں پڑھتی، خانوں کی اولاد نہیں پڑھتی، تھانے دار کی اولاد قرآن نہیں پڑھتی، اے سی کی اولاد قرآن نہیں پڑھتی، تحصیلدار کی اولاد قرآن نہیں پڑھتی، اس لیے کہ اس کو کوئی مقدس کتاب نہیں مانتا۔ ساری عمر میں چودھری نے کبھی بنگلے میں، کوٹھی میں، مکان میں، دکان میں قرآن کو داخل نہیں ہونے دیا۔ ہر چیز مکان میں آئے گی، دنیا دار آئیں گے، چھوٹے بڑے، امیر و غریب بنگلے میں، ڈیرے میں آئیں گے جائیں گے، مگر اللہ کے قرآن کے لیے داخلہ بند ہے۔ جب تک چودھری مرے گا نہیں قرآن کا داخلہ بند، جب تک شیخ مرے گا نہیں قرآن کریم کا داخلہ بند، جب تک ملک اور خان مرے گا نہیں اس وقت تک قرآن کریم کا داخلہ بند، جب مر جائے فوراً داخلہ کھلتا ہے۔ اس مسجد کے مولوی کو بھی بلا کے لاؤ، اس مسجد کے مولوی کو بھی بلا کے لاؤ، ادھر کے طالب علم بھی بلاؤ، ادھر کے طالب علم بھی بلاؤ، چاروں طرف بیٹھے ہیں، قرآن مجید کی تلاوت ہو رہی ہے، مرنے والے کا بیٹا بیچ میں کھڑا ہوتا ہے اور کہتا ہے مولانا
پڑھو, آج تو اتنا قرآن پڑھو, آج تو اتنا قرآن پڑھو میرے ابا مرحوم کو بہشت میں ٹھوک کے جانا. داخلہ تو ملنا بھی ٹھوکنا ہی پڑے گا. آج قرآن یاد آیا, اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ یہ قرآن مردوں کے لیے اترا ہے. موٹر کار زندوں کے لیے, ہوائی جہاز زندوں کے لیے, ریل گاڑی ہوائی, تمام سواریاں, تمام سبزی ترکاری, پھل فروٹ, عورت مرد کے لیے, مرد عورت کے لیے زندہ چاہیے. اور لوگوں انصاف کرو, ہر چیز زندوں کے لیے, خدا کا قرآن مردوں کے لیے. پڑھنا چاہیے جی, بڑا سوال ہے جی, بڑا سوال ہے جی. جتنا قرآن پڑھ سو خبر کرتی, عقل نہیں رہتی آدمی میں بات کرنے کی. اب یہی وجہ ہے نا عقل ٹھکانے نہیں رہی. یہ کہ یہ جو مولوی ہے نا, مولویوں نے بیڑا گرک کر دیا. کیسے بیڑا گرک کر دیا مولویوں نے؟ ہم نے کیا اپنا کیا, تمہارا تو نہیں کیا. جو آدمی آنکھ میں دل ختم دلایا کرتا تھا وہ سال میں بھی نہیں دلواتا. یہ ہمارا نقصان نہیں. جو پہلے 7 مٹھائی پہ ختم دلوایا کرتا تھا اب گڑ کے چاولوں پہ ختم دلواتا ہے. ہمارا نقصان نہیں. پہلے قورمے پہ ختم آیا کرتا تھا اب آلو شریف پہ ختم آنے لگا ہے. نہ تمہیں گیس پیدا کرتے ہیں آلو, مردوں کو نہیں کریں گے. یہ ساری کی ساری باتیں عقل پر متک آدمی کرتا ہے. جب عقل سلیم نہیں رہتی اس وقت یہ بات کرتا ہے. امام الانبیاء محبوب کبریا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے نوجوان صحابہ, مرد تھے یا عورتیں تھیں, بوڑھے تھے یا جوان تھے, امیر تھے غریب تھے, تمام کے تمام نے کمال کر دیا. اور خود خدا کہتا ہے اولئک کتب فی قلوبہم الایمان. یہ وہ لوگ ہیں جن کے دلوں پہ میں نے ایمان لکھ دیا. اللہ اکبر, اللہ سبحان اللہ. اور فرمایا والانصار الذین اتبعوہم بإحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ. یہ مہاجرین, یہ انصار, یہ ابو بکر, یہ فاروق, یہ عثمان بن نورین, یہ علی مرتضی, یہ تمام کے تمام صحابہ کرام, اللہ فرماتے ہیں ان کی بات نہ کرو, اپنی کرو, میرا فیصلہ سن لو. رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ, ان سے راضی. یہ بھونکنے والے کون ہو؟ تم کون ہو؟ تمہیں کیا مطلب ہے؟ کیونکہ دیکھو میں صدیق اکبر نے خلافت پہ قبضہ کر لیا, پھر تو اور تیرے باپ دادا اس وقت کیوں نہیں بولے؟ اس وقت کیوں نہیں بولے؟ اگر دم تھا, اگر خم تھا, ضرورت تھی, اس وقت کیوں نہیں بولے؟ 1400 سال کے بعد مسائل یاد آئے ہیں. نماز سے جان چھڑانے کے لیے, روزے سے جان چھڑانے کے لیے, باقی دین کے احکام سے جان چھڑانے کے لیے صحابہ کرام پہ اعتراضات. اور کوئی ہو, میں تمام کے تمام کو کہتا ہوں, یا وہ لوگ ہو جو صحابہ کرام کو معیار حق نہیں مانتے, یا وہ لوگ ہو جو صحابہ کرام کو بدجانب کہتے ہیں, یا وہ لوگ ہو جو صحابہ کرام کو بکواس کرتے ہیں, ہم تمام کے تمام کو ذلیل و خوار سمجھتے ہیں. ان کا کیا بگاڑو گے جن کا سردار کالی کملی والا ہو؟ تم ان کا کیا بگاڑو گے جن کا والی محمد مصطفیٰ ہو؟ تم ان کا کیا بگاڑو گے جن کا داماد کالی کملی والا ہو؟ تم ان کا کیا بگاڑو گے جن کا سسر محمد مصطفیٰ ہو؟ تم دنیا میں نہیں ڈھونڈتے پھرتے, جو جج آتا ہے اس کا گاڑا پچھاڑا نکالتے ہو, پتہ لگاؤ یہ ہے کتوں کا, کہڑے علاقے دے رہے نارا, صرف معاملے نو کسی جاندا. اس فرمایا لگا
میں نے تمام لوگوں کے احسانات کا بدلہ چکا دیا، پر ابو بکر کے احسان کا بدلہ خدا دے گا۔ تم نے بھی تجویزیں بنائی، میں نے بھی تجویز بنا لی، میری تجویز کامیاب رہے گی۔ چاروں طرف سے دشمن اکٹھے ہو کر کے آ گئے، نبی کو اڑا دو، ختم کر دو، قتل کر دو۔ ابو جہل نے تلواریں سب کو ننگی دے دی اور کہا کندھے سے کندھا ملا کر کھڑے رہنا، نکل نہ جائے نبی۔ سارے کے سارے ایک دوسرے سے کندھا ملا کر کھڑے ہو گئے، اور ادھر حکم ملا میرے محبوب اسی وقت ہجرت کرو، چلو مکہ چھوڑ کر۔ عرض کیا الہ العالمین، مجھے کل حکم دے دیا ہوتا، پرسوں مجھے حکم مل جاتا، میں چپکا سا نکل جاتا، آج تو یہ چاروں طرف کھڑے ہیں، میں کیسے نکلوں گا؟ آواز آئی کہانی کمنے والے، اگر میں کل لے جاتا، پرسوں لے جاتا، چوتھ لے جاتا، یہ بگلے بجاتے اور یہ کہتے ہمیں پتہ نہ چلا، ورنہ یوں کر دیتے، میرے محبوب مزہ تو آ جائے گا، تلواریں ننگی ہو، یہ کندھے سے کندھا ملا کر کھڑے ہو، اور میں اپنے محبوب کو اگر بچا کر نہ لے جا سکوں تو میری خدائی کیا ہوئی؟ نعرہ تکبیر، جانے کا مزہ آئے گا۔ الہی نکلو کیسے؟ فرمایا مٹھی بھر کر مٹی کی ان کی طرف پھینک دو۔ الہی میں کس کی طرف پھینکوں؟ فرمایا ایک طرف پھینک دو، ہوا میری غلام ہے، چاروں طرف کھڑے ہونے والے نوجوانوں کی آنکھوں میں مجھے اپنی کبریائی کی قسم سرما میں ڈال دوں گا۔ نبی نے مٹھی بھر کر مٹی کی پھینک دی، سب کی آنکھوں میں تشریف لے گئی۔ ایک دوسرے کو برابر نہ کہنے لگے چوہے بدماش میری آنکھ مٹی پھینک دی، اس نے کہا پہلے پھینک کر پھر بھونکنا بھی شروع کر دیا، تلواریں تو دی پھینک اور لگ گئے ایک دوسرے کی مالش کرنے۔ ابو جہل جو آیا آنکھ سے کیا دیکھتا، حجرے کے چاروں طرف ماتم ہو رہا ہے۔ کہنے لگا بھلے لوگوں یہ کیا شروع کیا تم نے، یہ کبڈی کیسی ہو رہی ہے؟ اندر کا بھی پتہ کیا، ادھر کالی کملی والے صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ میاں کی حضور میں عرض کر دیا میں چلتا تو ہوں، جاتا تو ہوں، ہجرت ضرور کروں گا، تیرے اذن اور امر کے بغیر تو میں جی نہیں سکتا، پر اے پروردگار میں نبی ہوں، امام الانبیاء ہوں، مکے والوں کی امانتیں میرے پاس ہے، سونے چاندی کی زیورات میرے پاس ہے، ابو جہل کی لڑکی کی بالیاں چھلے میرے پاس ہے، اس وقت امانت واپس کیسے کروں؟ اور اگر امانت رہ گئی نبوت کے دامن پہ داغ آ جائے گا۔ امانت واپس نہ ہوئی تو نبوت کے دامن پہ داغ آ جائے گا۔ اور ایک ہم ہیں سچے عاشق، امانت رکھ کر واپس لے کے تو دکھاؤ، ہم دیوانے ہیں، ہم پروانے ہیں، کوئی امانت رکھ کر لے کے تو دکھائے۔ ادھار وصول نہیں ہوتا کہ امانت کون واپس کرے۔ صحابہ کرام دونوں جوان سے، یہود و نصارا عیسائی لوگ 2-2 سال کے لیے سفر میں جاتے تھے، اپنی جوان خوبصورت بچیوں کو صحابہ کرام کے گھروں میں چھوڑ جاتے تھے۔ ہمیشہ ایسا ہوتا رہا، کبھی کسی عیسائی نے، کبھی کسی کافر نے کالی کملی والے کے غلام کے ذمے تہمت نہ لگائی، انہوں نے غیر کی آبرو کی حفاظت کی، غیر کی عزت کی حفاظت کی۔ آج ہم سے اپنی حفاظت نہیں ہوتی۔ اب تو لوگ یوں لگ گئے کہنے کہ گھر میں عورت بٹھانے سے کیڑے لگ جاتے ہیں، عورت کو کیڑے کھا جاتے ہیں۔ اچھا سارا بھی کیڑے کھا گئے کہ تیری باقی ہے؟ اب تو بڑی لے دے ہو رہی ہے کہ عورت یوں ہے، عورت بڑی شے ہے، عورت بڑی یوں ہے۔
یہ آج پتہ چلا عورت ایسی ہے، پہلے کبھی پتہ نہیں چلا تھا کہ عورت کیا ہوا کرتی ہے۔ ہم نے تو ایک دن اخبار جنگ میں یہ بھی سنا تھا عید الفطر کے بعد کہ پاکستان کی غریب ملک کی غریب خواتین نے، بالکل غریب خواتین نے بال بنوانے اور کٹوانے پر عید الفطر کے موقع پر، رمضان والی عید کے موقع پر 1 کروڑ روپیہ خرچ کیا۔ اخبار جنگ نے لکھا تھا۔ مجھے تو بڑا دکھ ہوا سچی بات کہ اگر یہ 1 کروڑ روپیہ مجھے دے دیتی تو میں مدرسہ چلاتا، مسجد بناتا، میں ہی دعا کر دیتا یا اللہ ساریوں کو گنجی کر دے۔ پر میری دعا کی یہ قائل نہیں، اور اخبار میں لکھا تھا کہ اتنا رش پڑا کہ راتوں کو لین لگی رہی، اور لین میں جہاں لڑکیاں تھی، 9 عمر چھوکریاں تھی، اخبار میں یہ بھی لکھا تھا کہ نانی اماں دادی اماں بھی لگی ہوئی تھی۔ یعنی لین میں جہاں لڑکیاں وڑکیاں تھی وہاں پرانے پیپے بھی لگے ہوئے تھے۔ ایمانداری سے بتلاؤ، جب پرانے پیپوں کا ملک میں حال یہ ہو پھر ہم کیا کریں؟ تہذیب دیکھیے اور الزام مولوی کو، ہاں بس جی یہ جڑے ملا ہے نا یہ گھن کے بہ گئے۔ بات کہنے والا کبھی نہیں ہٹا کرتا۔ دنیا میں ہمیشہ ایسے ایسے لوگ آئے جنہوں نے سچ بات کہی اور مصیبت اٹھائی۔ جاؤ ہندوستان فتاول کی جنگ آزادی کی تاریخ پڑھو، دلی کی بازار میں نہیں ہوا، ایک کے اوپر سے گزرا دوسرا اٹھ کے بھاگا نہیں، آنکھ کھول کر آسمان کو دیکھ رہے تھے، کلمہ شہادت پڑھ رہے تھے، 3000 کے 3000 قیمت ابل گیا، کچلے تو گئے، شہید تو ہو گئے، پر ایمان کا سودا ایک نے بھی نہ کیا۔ نعرہ تکبیر، انہیں کو کہتا ہے، انہیں کو کہتا دین لئی دکھ اور چل دینے جڑے قوم چ بندے نے دلیر ہوں گے، دین لئی دکھ اور چل دینے جڑے قوم چ بندے نے دلیر ہوں گے۔ رگڑ کھانی پڑے گی یا قرآن نہ پڑھ یا اللہ کا نام نہ لے، ورنہ مصیبتوں کے لیے تجھے تیار رہنا پڑے گا۔ کئی لوگ تانے ملیں گے ساڈے بزرگوں نے کوئی نہیں پڑھتا، اللہ اکبر، ساڈے بزرگوں نے کوئی نہیں پڑھتا، بھلا پڑھ کے کی کرے، کیا کرے پکڑ کے؟ کتا دین لئی دکھ آ چل دینے جڑے قوم چ بندے نے دلیر ہوندے، کون پوچھدا کاواں تے گدڑاں نو کدی پنجرے بال تے شیر ہوندے۔ جو چیز پکڑنے کی ہوگی اسے ہی کوئی پکڑے گا نا۔ یوں ہی جیل خانے میں کوئی روٹیوں کا خرچ بڑھانے سے کوئی فائدہ ہے؟ یہ وہ اللہ والے تھے جنہوں نے شاملی کے میدان میں قربانی دی، یہ وہ اللہ والے ہیں۔ مولانا جعفر تلیسری رحمت اللہ علیہ خود لکھتے ہیں کہ میری بیوی کو گلے سے پکڑ کر انگریزوں نے باہر پھینک دیا، میری آنکھوں کے سامنے میرے بچوں کو اٹھا اٹھا کر کے پھینکا، اس کے بعد بھی تیر لوہا میرے پیروں میں بیڑی بنا کر ڈال دیا، جب میں چلتا تھا 4 انگریز مجھے چابک مارتے تھے۔ یوں ہی نہیں ہے، حضرت لاہوری رحمت اللہ علیہ کو ختم نبوت کی تحریک میں برف کی سلی پہ لٹایا ہوا ہے، اور لاہوری اپنے بوڑھے پہ ترس کھا، اپنی ضعیفی پہ ترس کھا، اپنی ناتوانی پہ ترس کھا، بعد آ جا یہ مطالبہ ترک کر دے۔ لاہوری برف کی سلی پہ کہتا دین لئی دکھ آ چل دینے جڑے قوم چ بندے نے دلیر ہوندے، کون پوچھدا کاواں تے گدڑاں نو کدی پنجری بال تے شیر ہوندے۔ اور یہ کئی لوگ تمہیں ملیں گے بازاروں میں، او جی آتی جلسہ کریے نا، CID والا کوئی نہیں آندا، آتی جلسہ کریے سانو پوچھن کوئی نہیں آندا۔ یہ دیوبندی لوگ جلسہ کرتے سارے نس کے آ جاندے،
बड़ा जहां माल होगा डाकू वहीं तो पड़ेगा ना। भूखे के घर में से डाकू क्या निकाल के लाएगा? तो एक फकीर के घर में रात को चोर आ गया बर्तन खड़के और कहने लगा, ओ बंदे खुदा, मुझे यहाँ चांदने में दिन में कुछ भी मिलता, तुझे रात को क्या मिलेगा? ये वो लोग थे जिन्होंने हर मोड़ पे कुर्बानी दी। मौलाना जाफर खलेसरी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, अंबाले की जेल में रखा गया, लाहौर ला करके हम 3 आदमियों को फांसी का हुक्म सुनाया गया। जो अंग्रेज अफसर फांसी का हुक्म सुना रहा था, तीनों के तीनों आलिम, मौलाना जाफर खलेसरी, मौलाना यहया पटना वाले, मौलाना हुमैदुल्लाह सूरत वाले, एक दूसरे के बगल गिर होने लगे, मुबारक हो, मुबारक हो, मुबारक हो, उछल रहे, हंस रहे, खुशियां मना रहे। वो अंग्रेज कहने लगा, ये तो ऐसा पैगाम है जिसके सुनने ही से आदमी का दम निकल जाता है, तुम तो उछल रहे हो, बड़े खुश हो रहे हो। तो कहने लगे, कहां हम और कहां शहादत, कहां हम? और इसी को कहता, लिए फिरती है बुलबुल चोंच में गुल, लिए फिरती है बुलबुल चोंच में गुल, और ढूंढती है शहीद नाज की तुरबत कहां है। हम तो खुश है कि शहादत का इंतजाम परवरदिगार ने कर दिया। अंग्रेज वापिस गया और जाकर के वो जो बैठा था ना फुल बेंच, पता नहीं अंग्रेजी पढ़ा हुआ नहीं ना, आइंदा तुम भी नहीं पढ़ा करोगे, मैट्रिक तक अंग्रेजी जुबान माफ हो गई। फुल बेंच के पास गया तो मौलवी तो खुश हो रहे हैं। कौन से मौलवी? कोई खत्म की खबर दी थी कि नहीं? कि वो 40वें की दावत खाने वाले? कि नहीं, जिनको मैंने फांसी का हुक्म सुनाया वो तो उछल रहे हैं, मुबारकबाद एक दूसरे को दे रहे, खुशियां मना रहे हैं। सारा फुल बेंच उठा कि देख के आए, आके देखा तो मौलवी तो बड़ी खुशी मना रहे हैं, बड़े उछल रहे हैं। एक नेक कहने लगा, मौलवी साहब क्या हुआ? कहने लगा, मजे हो गए। बात क्या बनी, उछले का मकसद मिल जाए तो और क्या चाहिए? अल्लाह पाक ने शहादत का इंतजाम कर दिया। परवरदिगार आलम के हुक्म से अल्लाह मियां के महबूब के दरवाजे पे हाजिर होंगे, अर्ज करेंगे, या रसूल अल्लाह, तेरे हुक्म पर, तेरे कुरान पर सर कटा के हम आ गए। अंग्रेज कहने लगे, वो फुल बेंच फिर बैठा कि दोबारा फिर बैठो। हाँ, और कहीं ना कुछ काम होता ही नहीं अंग्रेजों को और अंग्रेजी वालों को, सिट डाउन ये करते रहे। बैठ गए। फिर जज बोला कि मौलवियों की फांसी का हुक्म कैंसल। बोलने का क्यों? हमें मौलवियों को कुछ नहीं होने देना। मौलवी कुछ ना हो। और फिर परवाना आया, उसने कहा, मौलवियों कि जी तुम्हारी फांसी का हुक्म कैंसल हो गया। मौलाना जाफर खलेसरी फरमाते हैं, हम तमाम के तमाम बैठ के रोने लगे और पढ़ने लगे, वाला तकूनु लिमन युक़तलु फी सबीलिल्लाह। हम तो मुंतजिर थे, उसकी राह में मौत आएगी, उसके नाम पे मौत आएगी, उसके काम में मौत आ जाएगी। और अल्लाह पाक फरमाएंगे, बल अहयाउ वलाकिन ला तशऊरून। मौलाना फरमाते हैं कि हमें फांसी का हुक्म तो कैंसिल कर दिया गया। हमने जब सुना था तो हमने रात से ही घास के तिनके चबाकर रोजे का इरादा कर लिया। अल्लाह के दरबार में जाएंगे तो रोजादार होके जाना चाहिए। और तुम रोजे रखोगे दूध जलेबी खाकर, तुम रोजे रखोगे डबल रोटियां खाकर, कोफ्ते खाकर, और इन अल्लाह के बंदों ने रोजा रखा घास के तिनके चबाकर। हाँ, तुम तो फिर भी कहीं नहीं रखते। जिसको देखो ना तो भी समाज रोजा नहीं रखता, अजीब वो तबीयत खराब है। और ईद वाले दिन अगली सफ में शाम को अगर चांद का पता ना चले, मौलाना
تو چاند کی طرح نہیں آئی جس نے ایک روزہ نہیں رکھا. ایک مرتبہ یہاں پاکستان میں ایوب خان کے زمانے میں عید کا چاند ہمیشہ تو شام کو نظر آتا ہے نا, رات کے 2:30 بجے نظر آیا تھا. ہم مولوی سارے اکڑ گئے, مطلب عید نہیں ہم نہیں پڑھاتے. ملتان کے مولویوں کا اتفاق تھا اس زمانے میں, سارے اکڑ گئے تو وہ جیل سے ایک پٹھان کو لائے. سرکاری لوگوں کو تو پڑھنی تھی نا. اب وہ پٹھان نے جب عید کی نماز پڑھائی تو اس نے بجائے 6 تکبیروں کی 12 ٹھوکی. وہ کہنے لگے کہ خان صاحب نماز نہیں ہوئی. کہنے لگا ہو کیوں؟ تو تم نے تکبیر 12 کہی. لگا اچھا ہے نا, زیادہ بولنا ہے نا, کم تو نہیں بولا. کہ جی سجدہ کیوں آنا چاہیے تھا ورنہ نماز نہیں ہوئی. کہنے لگا خود تمہارے باپ کا ملازم ہے, ادھر قید کاٹتا ہے کہ تکبیر پکاتا ہے. بڑی قسمتوں والے ہم لوگ ہیں. عید کا چاند کبھی شام کو ہے کبھی صبح. اللہ اکبر. عجیب لوگ ہیں اور عجیب ذہنیت ہے. مولانا جعفر سلیقی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں پھانسی کا حکم تو کینسل ہو گیا مگر ہم تینوں کی پٹائی شروع ہو گئی. اللہ اکبر. اللہ. ادھر روزہ ادھر انگریزوں کی مار. یہ تھے وہ لوگ جن کو قرآن کریم کہتا ہے فالذین ہاجروا واخرجوا من دیارہم وأوذوا في سبيلي وقاتلوا وقتلوا لأكفرن عنهم سيئاتهم ولأدخلنهم جنات تجري من تحتها الأنهار. فرمایا جب ہمیں ہوش آیا تو اگلی رات آ چکی تھی. پراٹ میں پڑے تھے, گھاس کے تنکے توڑ کر منہ میں چبا کر سارا دن کی پٹائی والا روزہ افطار کر دیا. یہ تھے وہ لوگ جنہوں نے صحابہ کرام سے شجاعت سیکھی, قربانی سیکھی. تو بات یہاں سے چلی. اللہ پاک نے حکم دیا میرے محبوب چلو. عرض کیا میرے پاس امانتیں ہیں, میں کس طرح واپس کروں, اب رات کا وقت ہے. فرمایا میرے نبی یہ علی ہے, ان کے حوالے کرو. اے علی سونے کی امانت, مکے والوں کی امانت تیرے حوالے, چاندی کی امانت تیرے حوالے, ابو جہل کی لڑکیوں کے بالیاں چھلے تیرے حوالے, ان کے ستو کھجورے تیرے حوالے, مکے والوں کی ساری امانتیں تیرے حوالے. پر اے ابو بکر آ جا, میں خدا کی امانت تیرے حوالے. میری امانت تیرے حوالے. اور صبح جب ہوئی اور کافروں نے جھانک کر دیکھا تو حضور اکرم سب کہتے صلی اللہ علیہ وسلم کے بستر پر سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ سوئے ہوئے تھے. فرمایا میرے علی تو میرے نبی کا بستر بن جا, بستر میرے نبی کا. فرمایا اے علی وجود تیرا, بستر میرے نبی کا, آرام کر. یہ فضیلت والی بات ہے نا. کیا شان ہے حضرت علی کی کہ وجود ہو علی کا اور بستر ہو نبی پاک کا. فرمایا سو جا, 3 گھنٹے 4 گھنٹے رات باقی ہے. اے علی وجود ہو تیرا, بستر ہو میرے محبوب کا اور 3-4 گھنٹے ہو رات کو سو جا. اور ادھر آواز آئی اے صدیق میرا نبی ہو اور تو بستر بن جا 3 دن کے لیے. میرے نبی کے لیے بستر بن جا. اور ایک اور بات عرض کر دوں, تمام دنیا مانتی ہے کہ حضرت علی حضور کے بستر پر, بولو تھوڑے تھوڑے نیند آ جائے گی ورنہ تمہیں, حضرت علی کے بستر پر سو گئے. تیرے بیٹے کو اگر پولیس پکڑ کے لے جائے نیند آتی ہے؟ بھائی کو پکڑ کر کوئی ڈاکو لے جائے نیند آتی ہے؟ تمہارے رشتے داروں عزیزوں اقربا کو اگر کوئی لے جائے تمہیں نیند نہیں آتی؟ اور وہ علی کہتا ہے کہ ابو بکر کے حوالے نبوت ہو گئی اور خود سو گیا. اگر صدیق نبی کا دوست نہیں تو حضرت علی کو نیند نہیں آ سکتی. یا تو اس بات کی تردید کرو کہ حضرت علی سوئے. اگر سونا مانو گے تو
دیا کہ آج وہ خطرناک رات ہے، اگر میں ہوتا نبی کے ساتھ تو خطرہ تھا، صدیق ہے لہذا دنیا کی کوئی طاقت نبی کو نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ حضرت علی کے عمل نے، قول نے، کردار نے یہ ثابت کر دیا کہ ابو بکر جیسا وفادار کائنات میں کوئی نہیں، زمین پہ کوئی نہیں، آسمان کے نیچے کوئی نہیں، اس لیے حضرت علی کو نیند آئی۔ اور علی اتنا بزدل بھی نہیں تھا، جب حضور صدیق کے پاس گئے اڑ کے کھڑا ہو جاتا، دیکھو جی یہ چھلے چھلے اس کے حوالے کرو، میں آپ کے ساتھ رہوں گا، خطرناک رات ہے، مجھے کسی کا اعتبار نہیں ہے۔ فرمایا میرے محبوب بلال تیرے دروازے پہ آیا، سہیل تیرے دروازے پہ آیا، تمام صحابہ کرام تیرے دروازے پہ آئے، ہجرت والی رات اور کالی کمنی والے آج صدیق کے دروازے پہ خود تشریف لے چلا۔ اللہ کے حکم سے آئے یا خود آئے؟ صدیق کا دروازہ کھٹکھٹایا، ننگے پاؤں ننگے سر دوڑا دوڑا باہر آیا، عرض کیا مجھے بلایا ہوتا، آپ نے کیوں زحمت کی رات کو تشریف لائے؟ فرمایا خود تھوڑے آئے ہو، خدا نے بھیجا ہے اور ہجرت کا حکم مل چکا ہے، چلو میرے ساتھ۔ اگر آج کوئی پولیس سے چھپنا چاہے یا دشمن سے چھپنا چاہے، ایسے کہ گھر پہ جاتا ہے کوئی جو فوراً پکڑوا دے، بلکہ ایسی جگہ جا کے چھپنے کی کوشش کرے گا کہ جان لڑا دیں گے مگر مجھے نہیں پکڑنے دیں گے، تم تو اتنے سارے اور نعوذ باللہ نبی کو اتنا بھی پتا نہیں۔ فرمایا ابو بکر کسی سواری کا انتظام کرو، جلدی نکلو۔ عرض کیا میں نے انتظام کر رکھا ہے۔ فرمایا کوئی خچر کوئی گھوڑا کوئی اونٹ نظر تو نہیں آتا؟ عرض کیا میرے آقا جب تک ابو بکر زندہ ہے میں آپ کی سواری ہوں، آپ میرے شاہ سوار ہے، اور میری موجودگی میں آپ کی سواری میں بنوں گا۔ تشریف لے جانے لگے، صدیق کی بیٹیاں کھڑی ہیں، رحمت والے ہاتھ سر پر پھیر رہے ہیں۔ پتا چلا اگر نبی خواب میں نظر آ جائے تو وہ جگہ برکت والی بن جائے، اور جہاں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ساری عمر تشریف لاتے رہے وہ گھر آج ہوا تھا، آج تک برکت والا نہیں۔ سیدہ اسما کے سر پر ہاتھ رکھ کر فرمایا اسما بتانا نہیں ہم کہاں گئے، بتلانا نہیں ہے۔ نبی کو اگر یقین نہ ہوتا تو میں کہتا ہوں حضرت اسما سے فرماتے ہی نہ۔ نبی کو یقین ہے کہ یہ اولاد ہے ابو بکر کی، یہ کر سکتی ہے مگر بتا نہیں سکتی، کہ میرے تھوڑے ورگے تو بچے نہیں، کوئی قرض لینے والا اگر دروازے پہ آئے نا، چھوٹا بچہ باہر نکلتا ہے، پھر ابا جی کو جا کے بتاتا ہے کہ فلاں آدمی بلا رہا ہے، باہر آ کے کہتا ہے ابا جی کہنے تھے گھر کوئی نہیں، کنواں بھی بنایا تھے مارنا نہ آیا، میرے تیرے کیسے بچے تھے صدیق کے۔ اور آج کل تو فخر کرنا چاہیے، ہمارے معصوم بچے جو ہیں وہ کنجریوں کے گانے بڑے جلدی یاد کرتے ہیں، اور ماں بڑی خوش ہو، توتلی زبان سے جب بچہ گاتا ہے نا، شام کو خامن کے پاس بیٹھ کر کان پکڑ کر بتاتے ہیں تو تیرے بیٹے نے کمال کر دیا، گانا کنجری کا، بدکار عورتوں کے گانے سنتے ہوئے مر رہے ہو، زندگی گزارنے پر بھی لعنت ہے اور اس مرنے پہ بھی لعنت ہے، بجائے درود شریف کے، استغفار کے، کلمے کے، قرآن کی تلاوت کے، آج کنجریوں کی گانے سنتے ہوئے ڈھول ڈپڑے سنتے ہوئے مسلمان، اللہ اکبر، اللہ استغفر اللہ، اور اس پر ناز کرتے ہیں لوگ۔ صبح ایک دوسرے سے ملتے ہیں نا، رات ٹی وی کی بڑی عبرت آموز سٹوری تھی، اللہ عبرت آموز ٹی وی پہ اور کہیں نہیں، قرآن میں کبھی عبرت نہ ملی، نبی کے فرمان میں کبھی عبرت نہ ملی، صحابہ کرام کے اقوال میں کبھی عبرت نہ ملی، اللہ کے زمین و آسمان، چاند سورج ستارے، درخت حجر شجر، پھول پتی، سبزیاں ترکاریاں بہار دیکھ کر کبھی عبرت نہ ملی، ٹی وی دیکھ کر عبرت ملے گی، کیا کہنا، اعلان نہ کیا کر ورنہ امریکہ کے سائنسدان پکڑ کے لے جائیں گے۔ اللہ اکبر، اللہ کہ پاکستان کے لوگ ٹی وی دیکھ کر بہت زیادہ عقلمند ہو گئے ہیں۔ مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو ابو بکر اٹھا کے لے کے چلے، پہاڑ کی طرف چڑھنے لگے، علماء کرام نے لکھا پہاڑ کے چاروں طرف پتھروں سے آواز آئی، او صدیق
دیدار ہو نبی کا. پتھروں کو دیدار کا شوق ہو سکتا ہے, درختوں کو شوق ہو سکتا ہے, پتھر کے ٹکڑے گواہی دے سکتے ہیں, چاند سورج گواہی دے سکتے ہیں. آج مسلمان دین متین کے حق ہونے کی گواہی دینے سے قاصر ہے, اس لیے کہ مرنا یاد نہیں. اگر مرنا یاد ہوتا اس طرح کی باتیں کبھی نہ کرتے, ساری زندگی میں اس طرح پر بربادی نہ ڈالتے. اسی کو کہتا ہے اذا جاء اجلها لا يستاخرون ساعة ولا يستقدمون. ساری اللہ والوں کے جوتوں میں یہ چیزیں ملیں گی. حضرت لاہوری ہے سب کا جو رحمت اللہ علیہ, تقسیم سے پہلے انگریز نے حکم دیا کہ احمد علی لاہوری کے گھر کی تلاشی لو. ایک کی سکھ ہے, تلاشی لینے کے لیے حضرت کے گھر پہ آیا, ادھر دیکھا ادھر دیکھا, یہاں دیکھا وہاں دیکھا, حیران ہو کر کے کہنے لگا مولانا دستاویز تو کیا ملنی تھی, نمک نہیں, مرچ نہیں, گھر میں آٹا نہیں, چاول نہیں, دال نہیں, اور یہ چیزیں رکھنے کے برتن بھی نہیں, کھاتے کہاں سے ہو, کدھر سے کھاتے ہو؟ مولانا نے فرمایا کہ تیرا کام پورا ہو گیا, جا تو اپنے گھر جا, اپنا کام کر, تجھے اس بات سے کیا غرض ہے؟ کہنے لگا نہیں مولانا پوچھ کے جاؤں گا کہ کھاتے کہاں سے. حضرت نے فرمایا اللہ کھلاتا ہے ہم کھاتے ہیں, وہی پلاتا ہے ہم پیتے ہیں, ہم اس کی مخلوق ہے, وہ ہمارا خالق ہے. بڑی دیر تک سوچتا رہا, اس کے بعد 50 روپے نکال کر حضرت لاہوری کو دینے لگا. کافر تھا, سکھ تھا, میرے تیرے ورگا ہوتا نا. حضرت نوح علیہ السلام کی تیار کردہ کشتی میں پخانہ کرنا شروع کر دیا. اس نے اس کو بتایا, اس نے اس کو بتایا, میں یوں کر کے آیا. اتنی بڑی وہ کشتی تھی, ساری کی ساری پخانہ گند کر کر کے بھرتی, اوپر کانوں تک بھرتی. اللہ کے نبی کا پھر دل دکھا, الہی یہ کیا بنی؟ فرمایا گھبرانا, مجھے اپنی کبریائی کی قسم اگر انہی سے صاف نہ کراؤں تو میری خدائی کیا ہوئی. آپ گھبرائے نا. عورتیں پخانہ کرنے جا رہی ہیں, چلو چلو چلو, نبی کی وہ ہے نا جو یوں کرتا پھرتا ہے, یہ اس کی کشتی ہے, اس میں چل کر پخانہ کر کے آئیں گے. عورتیں آ رہی ہیں, مرد آ رہے ہیں, جوان آ رہے ہیں, بوڑھے اور سمجھا رہے ہیں. ہمیشہ رواج اور رسم کے بارے میں اور شرکیہ باتوں کے بارے میں نوجوانوں کو بوڑھے سمجھایا کرتے ہیں, نئی باتوں پہ نہ لگنا, ہمارا پرانا زمانہ یاد رکھنا, ہمارے باپ دادا یوں کیا کرتے تھے. اللہ تو بڑا بے نیاز ہے, پوری قوم میں خارش کی بیماری پیدا کر دی اللہ پاک جل شانہ نے. عورتوں کو کھجلی, مردوں کو کھجلی, آگے سے پیچھے سے ہر وقت کھجاتے پھر رہے ہیں, ہر وقت کھجا رہے ہیں, خارش کر رہے ہیں. اور باوجود اس عذاب میں گرفتار ہونے کے ایک بوڑھا جو اس کشتی میں, بھری ہوئی کشتی میں بھی پھر بھی پخانہ کرنے گیا, پرانا پپا تھا نا, ہٹا ہی نہیں. چلو یوں تو تسلی کرنی تھی, اب تو بھر گئی, اب تو جانے دو. کنارے پہ بیٹھ کے پخانہ کیا, کمزور جان تھی, اٹھنے جو لگا دھڑام سے اس کے اندر ہی گر گیا. اب وہ ساری جان کو جو لبڑ گیا, ساری جان جو سن گئی, خراب جو ہو گئی, جہاں جہاں پخانہ لگا وہاں سے کھجلی ختم ہو گئی. کشتی کے کنارے پہ کھڑا ہو کر کے بوڑھا آواز دینے لگا, اے میری قوم کے لوگوں آ جاؤ, کھجلی کی دوا مل گئی, خارش کی دوا مل گئی. انہوں نے کہا جی بابا جی کیا دوا ہے, یہ گولی ہے, کیپسول ہے, ٹکے؟ انہوں نے کہا یہ جو کشتی میں موجود ہے نا یہ. انہوں نے کہا یہی دوا ہے, دیکھ لو میری جان کو جہاں جہاں لگ گئی وہیں سے دوا کھاری, کھجلی ہٹ گئی, خارش چلی گئی, باقی جگہ میں نے اٹھا اٹھا کے ملا ہے. پڑ گئی قوم, وہ بیوی کو بلانے جا رہا ہے, وہ بھائی کو بلانے جا رہا ہے, باپ بیٹے کو بلا رہا ہے, جلدی آ جاؤ دوائی ختم نہ ہو جائے. پڑ گئی خلقت خدا کی, دوڑ رہے ہیں, بھاگ رہے ہیں, برتن لے کے آ رہے ہیں کہ میں مل کے
آؤں گا. خدا کیا ہوا؟ یہاں تک لکھا مفسرین نے کہ گھڑیوں کی گھڑیوں میں سارا اٹھا کر لے گئے، پھر جب نہیں ملا کشتی دھو دھو کر پینے لگے، اور جو پیے اسی کی خارش ختم، جو ملے اسی کی کھجلی ختم. اللہ پاک نے آواز دی کیوں؟ میرے نوح علیہ السلام دیکھ رہے ہو؟ کہ جی ہاں. کہ پھر مانتے ہو نا میری خدائی کو؟ دیکھ لو انہیں سے صاف کرا دی کہ نہیں. یعنی گو کھانا منظور کر لیا، نبی کی بات نہ مانی، پیغمبر کی بات نہ مانی، اللہ کے جلیل القدر نبوت کے تاج والے کی بات نہ مانی. آ گیا وہ وقت جب اللہ پاک جل شانہ نے عذاب بھیجنے کا وقت مقرر کر رکھا تھا، اور پھر بھی باز نہیں آئے. چھیڑ خانی کرتے تھے نوح علیہ السلام کے ساتھ. کیوں بھائی؟ وہ تو کہہ رہا تھا عذاب آئے گا. کب آئے گا وہ عذاب؟ جدھر سے گزرتے نوح علیہ السلام لوگ چھیڑ خانی کرتے ہیں. تو کہتا تھا عذاب آئے گا عذاب آئے گا، اب تک تو آیا نہیں. انتظار کرتے کرتے ہمارے سبحان لوگ ہو گئے، وہ آئے گا کب؟ اللہ کا پاک پیغمبر نوح علیہ السلام روتے روتے گزر جاتے. اللہ کے قہر کو دعوت نہ دو، پناہ مانگو، توبہ کرو. انہوں نے کہا جا 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 کے لے عذاب جو سا لاتا، ہم نہیں ڈرتے. عورتیں چھیڑخانی کرتی تھی، مرد کرتے تھے. ایک دن نوح علیہ السلام تندور پہ روٹیاں پکوانے کے لیے گئے. بوڑھی روٹیاں پکایا کرتی تھی، روٹی بھی پکاتی جاتی ہے، وہ بھی باز نہ آئی. کہنے لگی بیٹا نوح، شکل بھی تیری اچھی، صورت بھی اچھی، عادت بھی اچھی، بڑا شریف معلوم ہوتا ہے، لیکن تجھے جھوٹ بول کے کیا ملا؟ تو نے جھوٹ کیوں بولا؟ انہوں نے کہا اماں میں نے کیا جھوٹ بولا؟ کہ تو کہتا تھا عذاب آئے گا. ذہنیت دیکھو، تو کہتا تھا عذاب آئے گا، وہ آیا تو ہے نہیں. اللہ کے نبی کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. فرمایا مائی اللہ سے پناہ مانگ، اللہ کی عذاب سے پناہ مانگ. وہ اس پہ قادر ہے، وہ اس پہ بھی قدرت رکھتا ہے. تیرے اس تنور میں سے پانی ابل پڑے، وہ اتنی بھی طاقت رکھتا ہے. چنانچہ نوح علیہ السلام نے وہاں سے پیٹھ پھیری اور چلے ہی تھے کہ اندازہ لگاؤ کسی گلی جگہ سے اگر پانی نکلتا تو کچھ سمجھ میں آ سکتا تھا. اور خدا تو وہ ہے، آگ میں سے پانی نکال دیا، تندور میں سے پانی ابلا، اس تندور میں سے پانی ابلا. سیدنا نوح علیہ السلام نے اپنے ماننے والوں کو اکٹھا کر کے کشتی میں بٹھا لیا. خود بیٹا خود گھر میں پیدا ہوا، گھر والی نے جنا، گھر میں پلا. نوح علیہ السلام کا لخت جگر، پیارا نور نظر، جس کا اللہ پاک نے ان آیتوں میں ذکر خیر فرمایا. میں قرآن کریم کی آیتوں کا ترجمہ کرتا ہوں. فرمایا وہی تجری بہم فی موج کالجبال ونادى نوح. سیدنا نوح علیہ السلام نے اپنے لخت جگر کو، اپنے نور نظر کو، اپنے بیٹے کو آواز دی، یا بنی ارکب، او میرے پیارے بیٹے، او میرے نور نظر، او میرے لخت جگر، او میری گھر والی کا دودھ پینے والے، اور میں نبی کی گود میں پلنے والے ہیں، ارکم معنا ولا تکن مع الکافرین. آ جا ایمان والوں کی کشتی میں سوار ہو جا، میں نبی کے ساتھ لگ جا، میری بات مان جا. بیٹے کو سمجھایا ہے سیدنا نوح علیہ السلام نے. آ میری بات سن، او بیٹے آ جا، مارا جائے گا. وہ آگے سے کہنے لگا، قرآن نے باپ کی بیٹے کی گفتگو کو نقل فرما دیا. آگے سے کہنے لگا قال سآوی الی جبل
یعصمنی من الماء، او میرے ابا مجھے پانی سے نہ ڈرا، مجھے سیلاب سے نہ ڈرا، مجھے طوفان سے نہ ڈرا، یہ تھوڑے اونچے اونچے پہاڑ ہیں، میں پہاڑیوں پہ چڑھ بیٹھوں گا، میں پہاڑی پہ چڑھ کے بیٹھ جاؤں گا، کیا کرے گا میرا پانی؟ سیلاب میرا کیا بگاڑے گا؟ یہ تھوڑی اونچی پہاڑی ہے۔ اللہ کے نبی نے پھر جواب دیا، او بیٹے تو نہیں جانتا قال لا عاصم اليوم من امر اللہ الا من رحم۔ او میرے بیٹے غلط خیال تیرا، پہاڑیاں نہیں بچا سکتی، اونچائی بلندی اس کے عذاب سے نہیں بچا سکے گی، الا من رحم، آج تو وہ بچے گا جس کو وہ اپنی رحمت کی چادر اڑا دے گا۔ وحال بینہما الموج فکان من المغرقین، آیا طوفان، پہاڑیوں کے اوپر سے پانی گزرنے لگا۔ سیدنا نوح علیہ السلام کشتی میں ہیں، ان کے ماننے والے کشتی میں ہیں۔ سیدنا نوح علیہ السلام نے اپنے لخت جگر کو، اپنے نور نظر کو، نہ ماننے والے اللہ کے نافرمان بیٹے کو جب ہوتے کھاتے دیکھا، کبھی پانی میں ڈوب رہا ہے، کبھی اوپر آ رہا ہے، باپ کی پدری شفقت نے، باپ کی محبت نے جوش مارا، اللہ کے حضور میں اللہ کے نبی نے جھولی پھیلا دی۔ اسی لیے کہا کرتا ہوں وہ بڑا بے نیاز ہے، اور اندازہ تو لگاؤ جس کے نام کے لیے 950 برس مار کھائی، 950 سال اس اللہ کے نام پر مار کھائی، اس کا پیغام پہنچایا، اس کے نام کی تبلیغ کی، ایک بیٹے کا سوال کر دیا تو کیا ہو گیا؟ اور یہ بات بھی تو ہے، اولاد کی محبت بھی تو ماں باپ کے دل میں اللہ ہی نے ڈالی ہے، اللہ نے قائم کی ہے، اللہ نے رکھی ہے، یہ کون سی اپنی بس کی بات ہے؟ اللہ کے نبی نے اگر ایک بیٹے کا سوال کر ہی دیا تو کیا ہو گیا؟ معافی تو مانگی، آواز لگائی، ونادا نوح ربہ فقال رب ابنی من اہلی، او زمین و آسمان کے مالک، او میرے رب، او میرے پروردگار، میرا ایک بیٹا ڈوب رہا ہے، وَإِنَّ وَعْدَكَ الْحَقُّ وَأَنْتَ أَحْكَمُ الْحَاكِمِينَ، اور تیرا وعدہ تھا کہ جو تیرے ہوں گے انہیں نہیں ڈبوؤں گا۔ یہ میرا بیٹا میری بیوی نے جنا، میری بیوی کا دودھ پیتا رہا، یہ میرے سامنے ڈوب رہا، میرے اللہ تو اچھا وعدہ کرنے والا ہے، اور تو وعدے کا پکا کرنے والا ہے، یہ بیٹا ڈوب گیا میرا، میرے مولا۔ تو چاہیے تو یہ تھا کہ آواز آتی، چلو تم نے ہمارے نام کے لیے اتنے دنوں مار کھائی، پیغمبری نبھائی، نبوت کا مشن تم نے پورا کیا، ہم ایک تیرے بیٹے کو بچا ہی دیتے ہیں۔ ان ابلی من اہلی وان وعدک الحق وانت احکم الحاکمین، آواز آتی ہے، قال یا نوح، او نوح انہ لیس من اہلک، یہ تیرا ہے ہی نہیں، تیرا نہیں ہے یہ۔ الہی کیسے نہیں ہے میرا؟ میری بیوی کے پیٹ سے پیدا ہوا، میری پشت سے پیدا ہوا، میرے نطفے سے پیدا ہوا، میں نے اس کو گود میں پالا، میں نے اس کو گود میں کھلایا، میں نے اس کو کندھے پہ اٹھایا، میں پہچانتا ہوں یہ میرا ہے، میرا ہے، یہ میں اس کا ابا ہوں، یہ میرا بیٹا ہے۔ آواز آئی، نوح زبان روکو، انہ عمل غیر صالح، اور
اس کے عمل اور ہے، تیرے عمل اور ہے. یہ میری رحمت سے بڑا دور ہے، یہ میری رحمت سے اتنا دور ہے، اتنا دور ہے کہ انہو لیس من اہلک انہو عمل غیر صالح. اور اگلی بات جو اگر آپ عربی سمجھتے نا، خدا کی قسم جگر پھٹ جاتا. میں مانتا ہوں تمہارے اندر ایمان کی دولت ہے، ایمان کا شعلہ ہے، ایمان کا نور ہے. تم اگر عربی سمجھتے کلیجہ چل جاتا. اللہ پاک نے فرمایا او میرے نوح، او میرے نبی، خبردار اگر تم نے دوبارہ اس بیٹے کا نام لیا تاج نبوت اتار لوں گا. فلا تسأل ما ليس لك به علم أعظك أن تكون من الجاهلين. میں اس تیرے بیٹے سے اتنا ناراض ہوں، اتنا ناراض ہوں، میری رحمت اس سے اتنی دور ہے، اگر تیری زبان سے اس کا دوبارہ نام نکل گیا نبوت کا تاج اتار کر نبیوں کی فہرست میں سے تیرا نام اڑا دوں گا. ساری باتوں کا حل ہو گیا کہ نہیں؟ فلانا یوں اللہ سے لے کر دیتا ہے، فلانا زبردستی کرا لیتا ہے، فلانا اللہ میاں سے یوں منوا لیتا ہے. آؤ اس کی بے پرواہ ذات کو دیکھو، 950 سال مار کھائی، قرآن گواہ، سینکڑوں جگہ نوح علیہ السلام کا قصہ قرآن میں ہے. وہ ایک بیٹے کا نام لے دیا تو اللہ کا جلال دیکھا. اور پھر نبی کے سوا اللہ کے جلال کو کوئی نہیں سمجھتا. اللہ کے قہر کو جتنا پیغمبر سمجھتا ہے اتنا کوئی نہیں سمجھ سکتا، اس لیے کہ وہ براہ راست خدا سے باتیں کرتا ہے، خدا کا برگزیدہ بندہ اور نمائندہ ہوتا ہے. فوراً اللہ کا نبی ڈرا. پیغمبر اتنا بڑا جلیل القدر نبی ہو کر گھبرایا، فوراً جھولی پھیلا دی. ربی اعوذ بک ان اسألک ما لیس لی بہ علم وإلا تغفر وترحمنی اکن من الخاسرین. میرے اللہ اگر تو نے رحم نہ فرمایا، تیری کریمی کا دریا مجھے نہ ملا، تیرے رحم کی چادر اگر میرے سر سے اتر گئی تو میں تو مارا جاؤں گا. تیرا کرم مانگتا ہوں، تیری بے نیازی کا صدقہ مانگتا ہوں. اے رحیم کرم فرما، مجھ سے غلطی ہوئی، مجھ سے بھول ہوئی، مجھے معافی عطا فرما. قرآن کریم نے تفصیل کے ساتھ واقعات ذکر کر کے یہ بات سمجھا دی کہ مجھے کوئی مجبور نہیں کر سکتا، مجھ پر کوئی جبر نہیں کر سکتا، کوئی ولی، کوئی پیغمبر. اب یہ تو اس نبی کی بات ہے جس کا قرآن نے سینکڑوں جگہ ذکر ہے کہ ایک بیٹی کی بات کر دی تو اللہ پاک کی طرف سے جھڑکی ملی، دھمکی ملی کہ اگر دوبارہ نام لیا تو نبوت سے میں تمہارا نام کاٹ دوں گا. تو میری تیری کیا ہستی ہے؟ میں اور آپ کون ہوتے ہیں یہ باتیں کرنے والے کہ فلاں یوں کر دے گا، فلاں یوں کر دے گا؟ کوئی بھی کچھ نہیں کر سکتا. خدا کی قسم قرآن کی روشنی میں زمین کا ایک ذرہ اپنی جگہ سے اڑ کر دوسری جگہ نہیں جا سکتا جب تک وہ بے نیاز اس کو اجازت نہ دے دے. یہ جتنے درختوں کے پتے ہیں یہ سارے اس مالک کی پیداوار ہے. یہ جتنی زمینوں میں سے غلے، یہ سبزیاں، ترکاریاں تم کھا رہے ہو، یہ ساری کی ساری اس مولا کی پیداوار ہے. یہ ستارے اس کی پیداوار ہے، تم اس کی پیداوار ہو، تمہارے باپ دادے اس کی پیداوار تھے. اور وہی موت بھیجتا ہے اور وہی برباد کرتا ہے، وہی آباد کرتا ہے. اس لیے انبیاء علیہ السلام کے واقعات سنا سنا کر میری یہ کوشش ہے کہ آپ کا میرا عقیدہ درست ہو جائے، یقین درست ہو جائے، اللہ کے قرآن پر ہمارا یقین جم جائے، ہمارا ایمان مستقل اور پکا مضبوط ہو جائے. اللہ پاک مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. طوفان نوح کے نام سے پہلے بھی کیسٹ ہے، آج بھی مل جائے گی. خود سنو اور اپنے ایمان کو ہر وقت تازہ کیا کرو. بچوں کے اعتقاد بناؤ، عورتوں کے یقین بناؤ. عورت
سیدنا نوح علیہ السلام کی بیوی بھی قرآن میں دوسری جگہ ہے، وہ بھی جہنم میں گئی، نبی کی بات پر اس نے بھی یقین نہ کیا۔ تو اگر نبی کی بات نہ ماننے پر نبی کی بیوی جہنم میں چلی گئی تو میری تیری بیویوں کے بارے میں کیا کوئی ٹھیکہ ہے وہ جنت کی وارث بنیں گی؟ اس لیے بہن بیٹیوں کے اعتقاد درست کرو، اپنے گھروں کی فضا کو شرک بدعت سے پاک کرو۔ اللہ عمل کی توفیق عطا